یہ پاکستانی بجٹ ہے یا IMF کا بجٹ ہے؟ کیونکہ بجٹ بن چکا ہے، اب یہ پاکستانی ہے یا IMF کا یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے. یہ IMF نے کہا ہے آپ کو اپنی کرنسی کو اور ڈیویلیو کرنا ہے. تو اگر یہ 325 پہ چلا گیا تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ غریب عوام اور سفید پوش کا تو جینا بہت مشکل ہو جائے گا. سولر انرجی کا، سولر سسٹم کے بارے میں بڑی بحث چل رہی ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، بجلی کے نرخ بہت بڑے ہوئے ہیں آگے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا جیسچر یہ ہونا چاہیے، پابندی لگنی چاہیے؟ یہ بالکل اچھا جیسچر نہیں ہے. ہم گرین انویسٹمنٹ کو ڈسکریج کر رہے ہیں، ہمارا امپورٹ بل کم ہوگا. IPPs کے جو ہم نے ایگریمنٹس کر رکھے ہیں اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جو ہے جس کے اوپر کچھ FBR کے افسران بھی ٹرانسفر ہو گئے، ادھر ادھر تتر بتر کر دیے گئے آ کے، یہ کیا ہوتا ہے؟ ہر دفعہ کوئی نئی پالیسی آئی جاتی ہے، کیا فیلور، کس چیز کا فیلور ہوا ہے، کس چیز کی سزا دی گئی ہے؟ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی، اگین اکاؤنٹیبلٹی. ہم پاکستانیوں کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ ہم یہاں پر تو کسی کو جواب دیں ہیں لیکن ہم مرنے کے بعد بھی کسی کو جواب دیں. کیا ایسی مشکلات ہیں کہ ہماری برآمدات پاکستان کی آج تک بڑھ نہیں رہی ہیں، اسٹیگننٹ ہے؟ ہماری ایکسپورٹس تب تک نہیں بڑھ سکتی جب تک ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو آپ کم نہیں کریں گے، جب تک آپ ہماری ان پٹ کاسٹ کو کم نہیں کریں گے، جب تک آپ آلٹرنیٹ انرجی کی طرف نہیں جائیں گے. ڈائریکٹ ٹیکس کے لیے جنرلی کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ جو اہل ثروت ہیں، اشرافیہ ہے، بڑے لوگ ہیں، وہ ٹیکس نہیں دیتے، جس کی وجہ سے مثال آپ کی پالیسی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے گھر کے سربراہ سے شروع ہوتی ہے. 25 کروڑ عوام کی اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت نہیں ہے، 2500 لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے. خبر بڑی چل رہی تھی جس کے اوپر کہا گیا کہ جن کے ٹیلی فون جو ہیں ان کے سمز بند کر دی جائیں جو ٹیکس نہیں دیتے. کیا ایسی جو پالیسیز ہوتی ہیں جو گورنمنٹ بناتی ہے، آپ سمجھتے ہیں ایز اے بزنس مین کہ یہ بہتر ہے؟ یہ نقصان دہ ہیں. پہلے جو ڈیٹا آپ کے پاس ہے پہلے آپ اسے لے لیں، ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے آئیں. جو پنچھی آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے آپ تو اسے پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں. جو آپ کے ہاتھ میں ہے پہلے آپ اسے تو ٹیکس نیٹ کے اندر لے آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام ورلڈ ان فوکس میں آپ کا ہوسٹ عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے، اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے وہ ہے لاہور چیمبر آف کامرس کی بڑی اہم شخصیت، ان کے صدر ہیں اور ان کا نام ہے جناب کاشف انور صاحب. ویلکم ٹو دی شو سر. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. کاشف بھائی، دیکھیے آپ کے بارے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ ماشاءاللہ گفتگو بہت اچھی کرتے ہیں. یا تو آپ کی تیاری بہت ہوتی ہے، یا آپ ذہین بہت ہیں، یا آپ ڈیبیٹر رہے ہیں. یہ کس طرح آپ نے سفر کیا شروع اپنی زندگی کا؟ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. اور کیا یو آر آئنگ فار دس پوسٹ، یا اس سے بھی کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں کہ اور بھی آپ کے منظر؟ بہت شکریہ جی. ایک تو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی بہت کرم نوازی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میری نیت صاف ہے. تیسری بات یہ ہے کہ میں 2012 میں میرے سیاسی کیریئر کا آغاز ہوا لاہور چیمبر میں، اور میں 2013-14 میں وائس پریزیڈنٹ بنا. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ فرسٹ ٹینیور میں ہی کسی کو آفس بیئررشپ مل جائے. یہ بہت اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی. پھر اب 2022 میں پریزیڈنٹ بنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ایسی دیکھیے کہ دا ویری فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان ایکٹ چینج ہو گیا کہ جو سٹنگ آفس بیئررز ہیں وہ 2 سال کے لیے ہوں گے. تو میں پہلا صدر ہوں لاہور چیمبر کا، اور میں 100واں صدر بھی ہوں، اور میں پہلا صدر بھی ہوں جس کو 2 سال ملے. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ میں کیا تیاری سے بیٹھتا ہوں، جی میں بالکل تیاری سے بیٹھتا ہوں. میں پڑھ کے بیٹھتا ہوں. میری جو R&D کی ٹیم ہے میں اس سے نوٹس بھی ضرور ٹو دا ٹاپک لے لیتا ہوں کہ بات کیا کرنی ہے، اور ویسے بھی جنرلی انفارمیشن ہوتی ہے کہ بات کیسے کرنی ہے. میں بہت زیادہ نہیں بولتا، ٹو دا پوائنٹ بولتا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو دو کرکس ہے پرابلم وہ بھی سامنے رکھ دوں جس کو میں پریزنٹ کر رہا ہوں. اور میں جو ایک بات فرق کرتا ہوں، میں سلیوشن ساتھ دیتا ہوں، سلیوشن کے ساتھ بات کرتا ہوں. اچھا یہ بتائیے کاشف بھائی کہ آپ تو کیا آپ سے پہلے بھی آپ کی فیملی میں بھی کوئی رہے ہیں صدر؟ کس طرح، یعنی آپ یو آر دی اونلی پرسن جو اس نے یہ لینڈ مارک لیا ہے؟ نہیں، الحمدللہ جی، میرے والد بھی فارمر پریزیڈنٹ ہیں،
میرے والد کے کزن بڑے کزن بھی فارمر پریزیڈنٹ ہیں الحمدللہ جی. ہماری فیملی میں تیسری جنریشن لاہور چیمبر کی پریزیڈنٹ ہے, میں تیسرا پریزیڈنٹ ہوں. اور الٹیمیٹلی آج بھی چونکہ میرے والد صاحب کا ذکر ہوا ہے تو وہ آج بھی ہمارے باس ہیں. اور کامیابی کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ میں ان سے گائیڈنس آج بھی لیتا ہوں, ایشوز ڈسکس کرتا ہوں, اور بزنس کے معاملات بھی میں ان کو رپورٹ کرتا ہوں. تو وہ مجھے وہاں سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماشاءاللہ آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے, تربیت حاصل کی ہے, اس کا بڑا عمل دخل ہے آپ کی زندگی کی کامیابی میں. میری والدہ میرے انٹرویوز آج بھی سنتی ہیں, میری رائٹنگس کو آج بھی پڑھتی ہیں, میرے ایکسپریشنس کو آج بھی نوٹ کرتی ہیں, اور انٹرویو سنتے ہوئے پھر مجھے وہ بعد میں یہ بتاتی ہیں کہ فلاں جگہ پہ تمہاری ٹون اونچی ہو گئی تھی اور فلاں جگہ پہ تم نے غلط لفظ استعمال کر لیا تھا, سخت تھا, اگلی دفعہ نہ کرنا. تو میرے پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے ماشاءاللہ جی, اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے. اچھا, دوسری بات یہ بتائیے, جس طرح ہمارے پاکستان کے آج کل کے حالات ہیں, اب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو حکمران یہ کہتے ہیں کہ جناب برآمدات کو بڑھانا چاہیے. میں سیدھا سوال پر آ گیا ہوں کہ ٹائم کا کنسٹرینٹ ہوتا ہے ہمیشہ سے آگے. یہ برآمدات کو بڑھانا, جو بھی آتا ہے کہتے برآمدات بڑھنی چاہیے, اور ہر بندہ آگے کہتا ہے, لیکن کیا ایسی مشکلات ہیں کہ ہماری برآمدات پاکستان کی آج تک بڑھ نہیں رہی ہیں, اسٹیگننٹ ہے؟ تھوڑی سی ایک عرصے پچھلی رجیم میں آگے میرا 30 ارب ڈالر تک گئی تھی. تو کیا آخر ہونا چاہیے؟ آپ تو اس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, کیا مسائل ہیں؟ سر میں بڑا کیٹیگریکلی کہتا ہوں کہ ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکتی. ہماری ایکسپورٹس تب تک نہیں بڑھ سکتی جب تک ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو آپ کم نہیں کریں گے, جب تک آپ ہماری ان پٹ کاسٹ کو کم نہیں کریں گے, جب تک آپ آلٹرنیٹ انرجی کی طرف نہیں جائیں گے, اور جب تک آپ ہماری پالیسیز کو انڈسٹری کے لیے کنسسٹنٹ اور کنٹینیوس پالیسیز نہیں دیں گے. آج ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہم ایف ڈی آئی کی بات کر رہے ہیں, میں ایف ڈی آئی کی تو بات ہی نہیں کرتا, میں کہتا ہوں کہ ہمارا لوکل انویسٹر اس ملک سے نکل رہا ہے, کیوں؟ کچھ ایسے سوالات ہیں جن کا کیوں کا جواب دینا سرکار کو ضروری ہے. ہم نے کیا جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہم سب سے زیادہ افیکٹنگ ہیں, کیا ہم نے کوئی کام کیا؟ ہم نے ڈیمز بنائے, ہم نے واٹر ریزروائرز بنائے, شوردے نہیں بنائے. ہم نے سولر پہ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں 8 مہینے دھوپ کے دیتا ہے, پانی وہ ہمیں دے رہا ہے, سورج وہ ہمیں دے رہا ہے, ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے. اب ہماری اگلی پالیسی یہ ہے کہ جو گرین انرجی بنا رہے ہیں, جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, جو فیول کے امپورٹ بل کو کم کرنے میں گورنمنٹ کو اسسٹ کر رہے ہیں, ہم اس پہ بھی ٹیکس لگانے لگے ہیں. تو پھر اس سیکٹر کا کیا ہوگا جس نے انویسٹمنٹ کی؟ اس سیکٹر کا کیا, ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے اپنی جیب سے اپنے گھروں پہ اپنی انڈسٹریز پہ سولر پلانٹس لگائے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ دیٹ از یوز لیس. اور یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا, آپ نے جو مسائل بتائے ہیں پاکستان کی, کیونکہ آپ دیکھیے آپ تو بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ لوگ ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو, آپ گورنمنٹ کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں مختلف جگہوں پر, امپلائمنٹ جنریشن ہوتی ہے آگے. لیکن آپ دیکھیے کہ آپ تو یہ بات کرتے ہیں, ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے, کاسٹ آف انپٹ جو ہے وہ کم ہونی چاہیے. آپ یہ دیگر چیزیں جو ہمارے بابو کلچر بھی تو پاکستان میں ہے نا, آپ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں پرابلم کیا ہے؟ ہمارے کرپشن بھی ایک میجر پرابلم ہے. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آخر جو ہمارے حکمران ہیں وہ جب آتے ہیں تو ان کا یہ منترا ہوتا ہے جی کہ بڑھنی چاہیے. اب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جی نہیں بڑھ سکتی. یہ چیزیں ٹھیک ہونے کے لیے آپ کی کوئی یونائٹڈ ایفرٹ بھی ہے. آپ کی پچھلے دنوں تمام چیمبرز کی ایک میٹنگ ہوئی تھی, مجھے یاد پڑتا ہے, اس میں کیا آپ یونائٹڈ ہو کے نہیں اس طرف کام کرتے؟ دیکھیں, ہم بالکل یونائٹڈ ہو کے کام کرتے ہیں. ہم نے گورنمنٹ سے اس سے متفقہ طور پہ کیا کہا کہ ٹیکس پیئر کو عزت دی جائے. میں یہ تو بات کرتا ہی نہیں کہ ٹیکس پیئر ٹیکس زیادہ دیتا ہے یا کم دیتا ہے. میں کہتا ہوں جو ٹیکس پیئر ہے آپ اسے عزت دیں, ٹیکس بیس کو بڑھائیں, اس کو فوائد بتانے ہوں گے, اور جو ٹریٹمنٹ آپ ایگزسٹنگ ٹیکس بیس کے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ کو ختم کرنا ہوگا تاکہ ہم کنونس کر سکیں کہ آپ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں. دوسرا, ہم نے یہ کہا کہ پہلا سال ہے گورنمنٹ کا, آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی میں تو ہر جگہ گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں اگلے 5 سال کی پالیسی دے دیں. پہلے بجٹ سال میں 1 دفعہ آتا تھا, اب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ایسا رو آ گیا. اور جو سب سے مسئلے والی بات ہے ہم سب کے لیے, ہم ٹیکس بیس تو بڑھانا چاہتے ہیں لیکن ہم ان لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں جو سیلز ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں. بھائی لوگ انکم ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آنا چاہتے, تو ہم سیلز ٹیکس نیٹ والے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اچھا کاشف بھائی, یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے یہاں کراس سبسڈی کے بارے میں ہوتا ہے کہ انڈسٹریز اکثر کہتے ہیں کہ کراس سبسڈی جو ہوتی ہے اس کو ریموو کیا جائے,
کراس سبسڈی بیسیکلی جو ہوتی ہے اس سے بے شک ایک سیکٹر کو فائدہ تو پہنچتا ہے لیکن اس سے دوسرا سیکٹر بقیہ سیکٹر متاثر ہوتے ہیں. تو کیا یہ آپ ایک مناسب سمجھتے ہیں, اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں تو ویسے ذاتی طور پہ سبسڈیز چونکہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے دینا, اور ایسے کمزور سیکٹر جہاں پر اگر ہم ان کو کچھ فیور دے لیں اور اگر وہ اپنے آپ کو بہتر کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ ایمنسٹیز کے بھی حق میں ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایمنسٹیز ہماری جیسے معاشرے اور ہمارے جیسے سسٹم کے لیے آنی چاہیے. لیکن IMF تو اس کے بہت خلاف ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں کنونس کرنا ہے اپنے کیس کو اور اپنے پلیٹ کرنا ہے IMF کے سامنے. اگر ہم ایسے سیکٹر کو, ایسے انڈاکومنٹڈ پیسے کو جو آپ کے ملک کے اندر ہے, ہم باہر سے نہیں منگوا رہے, جو آپ کے ملک کے اندر ہے اور ڈاکومنٹڈ نہیں ہے, اور اگر وہ اکانومی کے اندر آ جائے, آپ پراپرٹی کی مثال لے لیں, آپ کی بہت سی فائلز ایسی ہیں, اگر وہ وائٹ اکانومی میں آ جائے تو اس سے کنسٹرکشن سیکٹر بھی چلے گا. ہمیں جو سبسڈیز کی ہم بار بار بات کرتے ہیں اور جو اسپیسیفک آپ کا سوال تھا کہ ہم ایک سیکٹر کو سبسڈی دیتے ہیں اور وہ اس کا پھر خمیازہ جو ہے وہ ساری عوام کو بھگتنا پڑتا ہے, تو ہم اس کے تو الٹیمیٹلی اس کے حق میں نہیں ہیں. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایسا سیکٹر جو کمزور ہے, اگر آپ ایکسپورٹس کی بات کریں, ہم ایکسپورٹ سیکٹر کو سبسڈی دیتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ایکسپورٹ سیکٹر کو اسی طرح سے پرفارم کرنا چاہیے. لیکن چونکہ ایکسپورٹ سیکٹر بھی مجبور ہے اپنی ان پٹ کاسٹ پہ, را مٹیریلز پہ, آپ کے ریفنڈس پہ, آپ کے ٹیکسز پہ, آپ کے باقی سسٹمز پہ, تو وہ شاید جس طرح سے ہم سبسڈی دینا چاہتے ہیں اس کا فروٹ ہمیں پوری طرح سے نہیں ملتا. میں ایمنسٹی کو کنٹینیو کروں گا یہاں پر. میں ذاتی طور پر اس حق میں ہوں کہ ایسا انڈاکومنٹڈ پیسہ جو گھر میں پڑا ہے, جو تجوری میں پڑا ہے, ایسی ایک کیپٹل جو اس وقت آپ کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی, اسے باہر آنا چاہیے. ہم جو ابھی میں مثال دوں گا, $1 بلین آپ لے کر آئے اور $1 بلین کا اسکینڈل آ گیا, کس کو فائدہ, کس کو فرق پڑا؟ تو ایسا پیسہ جو آپ کی اکانومی کو چلائے, تو ہمیں ایسے آؤٹ آف دا باکس ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہماری اکانومی چلے. صاحب کاشف صاحب, یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, ایک ڈائریکٹ ٹیکس ہے, ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہے. سیل ٹیکس کی بات آپ کر رہے تھے. سیل ٹیکس تو ظاہر ہے کہ اس میں آپ کا تو کوئی رول نہیں ہوتا, وہ تو ظاہر ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے اور آپ کو دینا پڑتا ہے آ کے. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ ٹیکس. اب ڈائریکٹ ٹیکس کے لیے جنرلی کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ جو اہل ثروت ہیں, اشرافیہ ہے, بڑے لوگ ہیں, آپ مسکرا رہے ہیں, بزنس مین ہیں, وہ ٹیکس نہیں دیتے, جس کی وجہ سے مثال اس کے بارے دیکھیں میری ایک تو میں اسٹیٹمنٹ بڑی واضح ہے کہ ہم تمام پاکستانیز انڈائریکٹ ٹیکس دیتے ہیں. یہ ضرور بات ہے کہ ہم اپنی انکم ٹیکس کے ریٹرن کو فائل نہیں کرتے. اب دوسرا اسٹیپ, ہم اپنی ٹوٹل انکم کے اوپر ٹیکس نہیں دیتے. اب بات یہ ہے, اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ گورنمنٹ کی پالیسی رہنی کیا ہے, ہم اپنی انکمز کو زیادہ ڈکلیئر کرتے ہیں, گورنمنٹ اپنی پالیسی کو چینج کر دیتی ہے, اور گورنمنٹ اسی کو پکڑتی ہے جو ٹیکس نیٹ کے اندر آتا ہے, جو اپنی انکمز, اپنی ویلتھ. ابھی بھی آپ 7E کو دیکھ لیں, کیا جو پراپرٹیاں خریدی گئی ہیں اس انکم کے اوپر جو آپ نے ارن کی, چاہے آپ کی فارن ریمیٹنس آئی, چاہے آپ نے اپنی سیلری سے لی, چاہے آپ نے اپنے بزنس سے لی, چاہے آپ نے اپنے ٹرانسفر کری, اس انکم پہ ایک دفعہ ٹیکس دے لیا گیا. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ کی اگر آپ کی پراپرٹی ہوگی تو آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا اور پوری ویلیو کے اوپر دینا پڑے گا. تو یہ ایسے ایشوز ہیں, چونکہ ہمیں یہاں پر یہ نہیں پتہ کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اور جو پالیسی ہوتی ہے نا جی, وہ اکراس دا بورڈ ہوتی ہے. اور جو بہت ضروری بات ہے, جو آپ کی پالیسی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے گھر کے سربراہ سے شروع ہوتی ہے. اگر ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو ٹاپ سے سٹارٹ کریں, اور میں کیٹیگریکلی ہر جگہ پہ یہ بات کرتا ہوں, 25 کروڑ عوام کی اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت نہیں ہے, 2500 لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اگر آپ 2500 لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کر لیں گے تو بہت سے کنسرنز آپ کے اور بہت سے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے. اور میں ایک بات یہ بھی کہتا ہوں کہ ہماری انویسٹمنٹس ہمارے ملک کے اندر ہونی چاہیے. ہمارے ملک کی اور میری اور آپ کی, ہمارے بچوں کی قسمت کے فیصلے ان کو کرنے چاہیے جن کے سارے سٹیکس اس ملک کے اندر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم آواز اٹھائیں گے تو ایسی قانون سازی ہوگی کہ ہمارے حاکم صرف وہ ہوں گے جن کے 100% سٹیکس اس ملک کے اندر ہوں گے. اچھا, ابھی ایک جو خبر بڑی چل رہی تھی جس کے اوپر کہا گیا کہ جن کے ٹیلی فون جو ہیں ان کے سمز بند کر دی جائیں جو ٹیکس نہیں دیتے, ایک بہت بڑی تعداد ہے,
کیا ایسی جو پالیسیز ہوتی ہیں جو گورنمنٹ بناتی ہے آپ سمجھتے ہیں ایز اے بزنس مین کہ یہ بہتر ہے؟ یہ نقصان دہ ہیں. ہم گورنمنٹ کو یہ کہتے ہیں, میں نہیں کہتا, گورنمنٹ خود کہتی ہے کہ ہمارے پاس ان تمام لوگوں کا ڈیٹا ہے جنہوں نے فارن ٹریولنگ کی, جنہوں نے گھر بیچے, جنہوں نے گھر خریدے, جنہوں نے 1000 cc سے زیادہ کی گاڑی خریدی, گاڑی بیچی. گورنمنٹ کے پاس وہ ساری انفارمیشن ہے جن کے پاس کمرشل میٹرز ہیں. 80 لاکھ کے قریب کمرشل میٹرز ہیں. گورنمنٹ کے پاس ساری انفارمیشن ہے. اب تو آپ کے SBR کے پورٹل کے اوپر آپ کی بینک کی ساری ٹرانزیکشن آ رہی ہوتی ہے. ہم گورنمنٹ کو ریکویسٹ یہ کرتے ہیں, پہلے جو ڈیٹا آپ کے پاس ہے پہلے آپ اسے لے لیں, ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے آئیں. جو پنچھی آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے, آپ تو اسے پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں. جو آپ کے ہاتھ میں ہے پہلے آپ اسے تو ٹیکس نیٹ کے اندر لے آئیں. تو یہ اسی وجہ سے, چونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیٹا گورنمنٹ کے پاس ہے گورنمنٹ اس پہ تو عمل درآمد کرتی کوئی نہیں, تو باقی اگر آپ سے ہم بند بھی کر لیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ 1200 روپے ایک آدمی سے لیں گے, کیا اس کا ایکیومولیٹڈ افیکٹ ہو جائے گا؟ سر اچھا دیکھ, اب آپ نے تاجر دو اسکیم کی بات کر رہے ہیں. میں اس میں دیکھیں, پہلی بات تو میں یہاں پر یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ کسی چیمبر کو بھی ڈائریکٹ اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہمارے تمام ممبرز انکم ٹیکس کی ریٹرن کو فائل کرتے ہیں. اب 1200 روپیہ, اگر میں غلط نہیں ہوں تو 1200 روپیہ اس نے دینا ہے جو کھوتا ریڈی والا ہے, جو سائیکل پہ اپنی چیزوں کو بیچتا ہے. اس کے برعکس قانون یہ بھی کہتا ہے کہ جو یہ ابھی تاجر دو اسکیم آئی ہے کہ منیمم ٹیکس وہ ہوگا جو آپ کی پراپرٹی کی ویلیو ہوگی, اس کا 10% آپ کا منیمم ٹیکس ہوگا. تو دیکھیں پھر وہی بات انڈائریکٹ ٹیکس, پھر وہی بات آپ نے کسی کو آن بورڈ نہیں لیا, پھر وہی بات کہ آپ نے اسٹیک ہولڈر سے کنسلٹیشن نہیں کی. ہم یہ کہتے ہیں, ہم نے گورنمنٹ کو پرپوز کیا کیا, آپ ٹیکس جس طرح آپ ایڈیشنل 5 سے 7.5% ایڈیشنل سیلز ٹیکس لیتے ہیں کمرشل میٹرز کے اوپر, آپ انکم ٹیکس کے ریٹ کو بڑھا دیں, تمام کمرشل میٹرز پہ لگا دیں, اور آپ ان کو پابند کریں کہ آپ نے اگلے سال اس کی ایڈجسٹمنٹ لینی ہے. جو اس کی ایڈجسٹمنٹ نہیں لے گا ہم اس کا کمرشل میٹر بند کر دیں گے. یہ کچھ بات سمجھ میں آتی ہے, ود سبجیکٹ ٹو کنڈیشن کہ آپ اگر ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں گے تو ہم آپ سے پچھلا سوال نہیں کریں گے. اگر آپ نے قوانین کی تمام پروویژنس کو اسی طرح سے ایکٹیو رکھنا ہے اور تمام اختیارات اپنے پاس رکھنے ہیں, اور اب جو نئی ٹیکس کی امینڈمنٹس آئی ہیں اس میں تو انصاف لینا بہت مشکل ہو گیا ہے, مہنگا ہو گیا ہے, تو کوئی کیوں آئے گا ٹیکس نیٹ کے اندر؟ ہمیں کسی بندے کو سمجھا. اب دیکھیں ہمارے لیے مشکلات ہیں جو لوگ آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں, کہ اگر ہماری کسی نے اسیسنگ آفیسر نے غلط اسیسمنٹ کر دی ہے تو مجھے ٹریبونل میں جانا ہے, اس کے بعد ہائی کورٹ میں جانا ہے, اور اگر مجھے اسٹے لینا ہے تو 30% اماؤنٹ دینی ہے, اور اگر پھر ڈپارٹمنٹ چلا گیا کہ میں کیس کو لڑنا چاہتا ہوں تو میرا وہ 30% گیا. تو دیکھیں ہمیں آسانیاں بانٹنی چاہیے, دیر آر نمبر آف ویز, ہمیں آؤٹ آف دا باکس سلیوشنس دینے ہیں. ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, ہم چاہتے ہیں ہمارا بوجھ کم ہو. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیے, آپ بجٹ آ رہا ہے تو اب ظاہر ہے آپ لوگوں سے میٹنگیں ہوں گی گورنمنٹ کی, اور میٹنگوں میں آپ سجیشن دیں گے, تجاویز دیں گے, بتائیں گے جی کہ یہ ایسے ہونا چاہیے. آپ نے ماضی میں بھی میٹنگیں اٹینڈ کی ہوگی, آپ سمجھتے ہیں کہ کیا بزنس کمیونٹی کے کتنا % اس میں انپٹ آ جاتا ہے بجٹ کے اندر؟ دیکھیں ابھی ہم آج بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو بجٹ تو بن گیا, اور بجٹ تو جو بجٹ کے حوالے سے میں نے یہ بھی ساتھ پوچھ رہے ہیں, یہ پاکستانی بجٹ ہے یا IMF کا بجٹ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ چونکہ بجٹ بن چکا ہے, اب یہ پاکستانی ہے یا IMF کا یہ تو مجھے معلوم یہ تو نہیں آپ ہے. کو معلوم ہے, کیوں نہیں معلوم؟ آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ہم لے مین تو نہیں جانتا, کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ جو کچھ IMF کہتی ہے, جو کنڈیشنز ہمارے پاس تو بہت کم رہ گئے نا اختیار. جو ٹارگٹ بھی وہ سیٹ کرتی ہے وہ بھی IMF کرتی ہے, ٹیکس کا بھی وہ کرتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ہم پالیسیز اس کی لیتے ہیں, اڈاپٹ کرتے ہیں, امپلیمنٹ کرتے ہیں, لیکن ہمیں IMF سے اب گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر اپنے ایکچوئل پرابلمز اور اپنے کیس کو اسٹرانگلی پلیڈ کرنا چاہیے. اگر ہم اس کو نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی ہم اسی کی بات کو مانیں گے, اور ہمیں اپنے اندر بھی دیکھنا ہے نا جی. ہمیں IMF یہ بھی تو آپ کو کہتا ہے کہ اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کریں. IMF یہ بھی تو کہتا ہے کہ آپ اپنے گیس اور الیکٹریسٹی کی جو سبسڈی دے رہے ہیں اپنے ورکرز کو, اس کو بھی ختم کریں. یہ ایکسپینڈیچر کی بات بہت ہوتی ہے کہ جی وہ کم کریں. ٹھیک ہے, برآمدات کا تو آپ نے بتا دیا کہ برآمدات بہت مشکل ہے ہمارا, جب تک کہ ہمارے جو بجلی گیس یہ سستا ہو, اور اس کے ساتھ ریجنل کنٹریز کے ساتھ کمپٹیشن تبھی بڑا ہو سکتا ہے.
یہ جو اخراجات میں کیا اخراجات ہوتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ کم ہونے چاہیے؟ یہ جو گردشی قرضے وغیرہ اور یہ جو پرائیویٹائزیشن کے مسئلے ہیں, جو پی آئی اے اسٹیل مل, کیا ان کا بھی تعلق ہے یا کچھ اور یہ ایڈمنسٹریٹو اخراجات کی ایک بات تو کریں؟ ان کا بھی تعلق ہے. اگر آپ مثال لے لیں پاکستان اسٹیل مل کی, تو پاکستان اسٹیل مل کے اس وقت جتنے بھی ورکرز ہیں آپ انہیں تمام فیسیلیٹیشن بھی دے رہے ہیں اور آپ انہیں تنخواہ بھی دے رہے ہیں ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ پاکستان اسٹیل مل نہیں چل رہی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پیسہ جو آپ کی صحت, تعلیم, سیکیورٹی, صاف پانی پہ لگنا تھا, وہ پیسہ کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر رہا. دوسری بات, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انفراسٹرکچر کو بنانا ہے تو انڈر پاسز, موٹر ویز, اوور ہیڈ بریجز, دے آر ویری امپورٹنٹ, لیکن ان کا مقصد تب ہے کہ جب آپ وہاں پر نئے شہر آباد کریں, آپ نئے انڈسٹریل اسٹیٹس بنائیں, آپ منڈی کو کھیت کے ساتھ ملائیں. تیسری بات, اگر چیمبر کے پریزیڈنٹس بغیر تنخواہ کے کام کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلیز کو بھی بغیر تنخواہ کے کام کرنا چاہیے فار پاکستان. ہم اگر کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, چلیں آٹے میں نمک کے برابر ہی سے ہی, نمک تو بچے گا. تو میری یہ ریکویسٹ سمجھ لیں, ایڈوائس سمجھ لیں کہ ہمارے جتنے بھی اسمبلی میں, سینٹ میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے اور انہیں اپنی جتنی بھی تنخواہیں ہیں اس کو سرنڈر کرنا. جس طرح پولیٹیشینس کی کوئی ڈائریکٹری بنی ہے کہ کون کتنا ٹیکس دے رہا ہے, کیا بزنس مینوں کی بھی ایسی ڈائریکٹری ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے دیا تو ہے, دیکھیں وہ اس پہ انہوں نے پچھلے دنوں ایوارڈز بھی دیے ہیں کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, تو یہ ایک اچھا جیسچر ہے. لیکن ہمیں اس جیسچر کو ماسس تک لے کر جانا ہے تاکہ جو ایس ایم ایز ہیں, جو ہمارے دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جہاں پر آپ کے سیلریڈ کلاس لوگ بھی ہیں جن کا ٹیکس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے ایٹ سورس, لیکن وہ اپنی انکم ٹیکس کے ریٹرن فائل نہیں کرتے بیکاز کہ انہیں اویئرنیس نہیں ہے, اس لیے بھی کہ وہ لائر سے ڈرتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں بعد میں وہ. یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جو ہے جس کے اوپر کچھ ایف بی آر کے افسران بھی ٹرانسفر ہو گئے, ادھر ادھر تتر بتر کر دیے گئے آ کے, یہ کیا ہوتا ہے؟ ہر دفعہ کوئی نئی پالیسی آئی جاتی ہے, کیا فیلور, کس چیز کا فیلور ہوا ہے, کس چیز کی سزا دی گئی ہے؟ دیکھیں جی, میں جو بات یہ کہہ رہا ہوں کہ کنسسٹنسی اینڈ کنٹینیوٹی آف پالیسیز, اور ہماری انڈسٹری, یہ دیکھیں یہ سب کو پتہ ہے کہ کس سیکٹر کو سب سے پہلے پکڑنا ہے. تو یہ تو گورنمنٹ بہتر طریقے سے بتا سکتی ہے کہ وہاں پر کیا لوپ ہول تھا, کیوں ٹرانسفر کیا, کیوں ٹرانسفر نہیں کیا, کیا وجہ ہوئی. اور اگر گورنمنٹ اپنے دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی, اگین اکاؤنٹیبلٹی, میں چونکہ اس پہ اسٹیٹمنٹ دے نہیں سکتا کہ وہ گورنمنٹ نے کیوں ٹرانسفر کیا اور کیوں نہیں ٹرانسفر کیا, لیکن اکاؤنٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ. اور میں اپنی ایک بات کو ایڈ کروں گا, ہم پاکستانیوں کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ ہم یہاں پر تو کسی کو جواب دیں ہیں, لیکن ہم مرنے کے بعد بھی کسی کو جواب دیں. تو ہم یہ بھول گئے ہیں. تو اگر ہم تھوڑا سا صرف یہ بھی یاد کر لیں کہ ہم نے کسی اور بڑے حاکم کو جواب دینا ہے تو شاید ہم اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں. اچھا, یہ جو ایک سولر انرجی کا, سولر سسٹم کے بارے میں بڑی بحث چل رہی ہے, لوگ بہت پریشان ہیں, بجلی کے نرخ بہت بڑے ہوئے ہیں آگے, تو لہٰذا ہر غریب آدمی نے, امیر کیا غریب ہر ایک نے کوشش کی ہے کہ سولر سسٹم کو لگایا جائے. اس پہ کہ ایمبیگوٹیز چل رہی ہے, کنفیوژن سا چلا ہوا ہے. وزیر جن کا کنسرن وزیر نے اس کا بیان بھی دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے بزنس مین, یو آر پروفیشنل, تھارو پروفیشنل مین, آپ کیا گورنمنٹ کی اس منسٹر کی جگہ پہ ہوتے جو وزیر بجلی ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا جیسچر, یہ ہونا چاہیے, پابندی لگنی چاہیے؟ یہ بالکل اچھا جیسچر نہیں ہے. ہم گرین انویسٹمنٹ کو ڈسکریج کر رہے ہیں. جو بھی اپنے گھر پہ یا اپنی انڈسٹری پہ سولر لگاتا ہے وہ میجورٹی آف دا پیپل وہ اپنی پاکٹ سے لگاتے ہیں. ہمارا امپورٹ بل کم ہوگا. دیکھیں بات ہے اس پہ ٹیکس لگانے کی نہیں ہے, اس کو ڈسکریج کرنے کی نہیں ہے. آئی پی پیز کے جو ہم نے ایگریمنٹس کر رکھے ہیں اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم آئی پی پیز کے ایگریمنٹس کو ریوزٹ نہیں کریں گے اور ہم اگر اپنی گرین انرجی کو آگے ڈسکنٹینیو اور ڈسکریج کریں گے تو پھر تو یہ مہنگائی اتنی ہو جائے گی ڈیویلویشن کی وجہ سے. اور یہ بھی آگے سننے میں آ رہا ہے, جیسا آپ بجٹ کی بات کر رہے تھے, یہ بھی اخبار کی خبر تھی کہ روپیہ جو ہے ڈالر ورسز وہ 325 کے قریب, یہ آئی ایم ایف نے کہا ہے آپ کو اپنی کرنسی کو اور ڈیویلیو کرنا ہے. تو اگر یہ 325 پہ چلا گیا تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ غریب عوام اور سفید پوش کا تو جینا بہت مشکل ہو جائے گا. آپ کا ریٹ آف انٹرسٹ بھی تو آپ کے لیے بہت بڑا کنسرن سر. ریٹ آف دیکھیں, اب آپ کی میں بات ہی یہ کرتا ہوں کہ آپ کا ریٹ آف انٹرسٹ, آپ کی ڈیویلیویشن,
یہ سارا کچھ آپ کی ڈیویلیویشن سے ہے. آپ کی مہنگائی, ہم یہ بات بالکل غلط کرتے ہیں کہ ہمارا اگر کرنسی ڈیویلیو ہوگا تو ہماری ایکسپورٹس بڑھے گی. نہیں, ایک حد تک بڑھے گی, لیکن پھر جو را مٹیریل باہر سے آئے گا الٹیمیٹلی ہم اسی جگہ پہ چلے جائیں گے. تو ہمیں اپنی کرنسی کو اسٹرانگ کرنا ہے, چونکہ ہمارا امپورٹ بل زیادہ ہے. تو اگر ہم اس سے بہتر کریں گے تو الٹیمیٹلی ہمارا انفلیشن بھی کم ہوگا, ہمارا انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہوگا, ہمارا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی کم ہوگا, ہمارا بجلی اور گیس کے ریٹس بھی کم ہوں گے, اور گورنمنٹ کو اس طرف دیکھنا چاہیے. بہت شکریہ جناب کاشف انور صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, یہ تھے ہمارے لاہور چیمبر کے صدر ڈاکٹر کاشف انور صاحب, اور جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ ایسی ہیں کہ میں سمجھتا زود ہضم ہے, ہر آدمی کو بھی سمجھ آتی ہے, لیکن جو ارباب اختیار ہیں پتہ نہیں وہ کیوں نہیں سمجھتے. انہوں نے جو باتیں کہی ہیں اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے خاص طور پہ یہ بہت پرابلم ہے بزنس مین کے لیے, اور خاص طور پہ جب آپ کا سارا امپورٹ وہ جو اکانومی ہے تو اس سے ظاہر ہے آپ کو جب یہ اپنی کرنسی کو مضبوط کریں گے. تو آپ نے بہت سنا بھی ہے, اپنی زندگی میں سنتے آئے, بوڑھے ہو گئے ہیں کہ جناب ڈی ویلیویشن کریں اور ایکسپورٹ بڑھیں گی. بخدا ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ ایکسپورٹ سے بڑھی ہو. ہم بھٹو صاحب کے زمانے سے ہمیں یاد ہے اس بات کو. تو گورنمنٹ کو کچھ ایسی پالیسیز کرنی چاہیے جس کے اوپر جامع پالیسیز ہوں, آل انکلوسیو ہوں, سب کو لے کے چلیں, بیٹھ کے ڈسکس کر کے پاکستان میڈ پالیسیز بنائیں اور اپنے اخراجات کو کم کریں. یہ ہے آج کی گفتگو کا لب لباب. میں بہت مشکور ہوں جناب کاشف انور صاحب کو آمد کا. اس کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک تو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.